جس جاہل انسان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ حقوق تو اسلام دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ ورنہ اسلام سے پہلے تو حالت یہ تھی کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو اولاد پکڑ کے جا کے منڈی میں ان کو بیچ دیتی، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دی جاتی، اس کی گردن اتار دی جاتی۔ جو بہنوں کے ساتھ سلوک ہوتا وہ بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور جن انگریزوں کے تحت رہ کے تم آئین بنا رہے ہو، ان انگریزوں کو تو آج بھی ماں بہن اور بیٹی کی پہچان نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ اور اگر یہ حدود و قیود، یہ شرائط کسی نے طے کی ہے کائنات میں تو وہ اسلام نے طے کی ہے، وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی چیف جسٹس کی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل ترین انسان ہے، اور سب سے بڑا الو کا پٹھا یہ ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا آئین کو پہلے رکھنا ہے یا اسلام کو پہلے رکھنا ہے۔ آئین تو وہ ہے جو بھٹو کے دور میں چند لوگوں نے بیٹھ کر بنایا، اور جس کا جی چاہتا ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، مارشل لا لگا دیتا ہے۔ تمہارے آئین کو تو یہی حیثیت ہے، لیکن اسلام، اس کا آئین وہ ہے جو خود خدا نے عطا فرمایا، محمد رسول اللہ نے نافذ فرمایا۔ جناب فائز عیسیٰ صاحب کان کھول کے سن لیں، ہمارا منہ مت کھلوائیں۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ ایک عورت اپنا کیس لے کر گئی اور جج نے اس کے ساتھ زنا کیا، تب آپ کا آئین کہاں تھا؟ اور پھر نوجوان لڑکیاں وہ یوں کر کے کتبے پکڑ کے کھڑی ہیں اسلام آباد، اور ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کسی جج کے ساتھ رات نہ گزاریں۔ یہ تمہارا نظام جسٹس ہے، یہ تمہارا آئین ہے، اور ادھر اسلام ہے کہ اگر ایک بچی کا دوپٹہ بھی راجہ داہر کھینچے تو محمد بن قاسم آ کے ڈیبل کی اینٹ سعید بجا دیتا ہے۔ ہاں، اسلام کا نظام اپنا نظام ہے۔ تو جسٹس صاحب آپ اپنے کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، اور اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا اتنا بے حیا بندہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہا جی خادم رضوی کو آپ نے خادم رضوی حافظ کیوں لکھا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ 6666 آیات کا حافظ ہے، وہ 70,000 سے زیادہ احادیث کا حافظ ہے، وہ قرآن کا ترجمہ تفسیر سب کچھ جانتا ہے۔ چور کو چور کہنا چاہیے کہ نہیں؟ جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو جو عالم ہو اس کو عالم کہنا چاہیے کہ نہیں؟ جو حافظ ہو اس کو حافظ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ آپ لوگ کان کھول کے سن لیں، جو انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا برداشت نہیں ہے، تو اگر کوئی حافظ قرآن اس ملک کا سربراہ بن گیا تو پھر یہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ اتنے بے غیرت ہیں، امریکہ برطانیہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو لبرل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، اور ہم یہ بات ببانگے دہل کر رہے ہیں، اور اس بندے کے خلاف کر رہے ہیں، اس غنڈے اور بدماش کے خلاف کر رہے ہیں جس کا نام فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو چیف جسٹس کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ یہ بات کرتے ہیں، اس کا انجام کچھ بھی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ ہم برسرے ممبر بھی کریں گے، برسرے بازار بھی کریں گے، اور وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے، زمانے کو بتائیں گے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کا دین بیان کرنے والے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والے ہیں۔ جسٹس صاحب سپریم کورٹ نو سپریم کورٹ ہی رہن دیو، نون لیگ دے کوٹھے دی رنڈی نہ بناؤ۔ تینوں اگر اینا پوت سوار ہے نا تو سب تو پہلے انہاں ججاں نو پکڑو جنہاں مشرف دور دے اندر پی سی اے دے تحت آئین توڑ کے حلف اٹھایا، پہلے انہاں نو پکڑو، پھر جناب انہاں نو پکڑو جنہاں نے ختم نبوت دے قانون میں تبدیلی کی تھی، جنہاں رسول اللہ دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، پارلیمنٹ چو 7B اور 7C کڈی، ختم نبوت دا اوتھ کڈیا قادیانیاں نو جناب راستہ دین واسطے، انہاں نو پکڑو، انہاں نو کٹہرے چ لیاؤ،
تے سانو بھی بلاؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے بھی آ جان گے۔ پھر جس نے ختم نبوت نہ غداری کی جو او دی شرعی سزا ہے انہوں دیتی جائے۔ نہیں لبیک نے کہاں قانون توڑا بھائی؟ قانون تے انہوں نے توڑیا جنہاں ختم نبوت نو جناب پارلیمنٹ چو کڈیا، قانون تے انہوں نے توڑیا نا، تے گرفت انہوں دی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ شعر سعد حسین رضوی کی صورت میں، وہ تحریک لبیک کی صورت میں، وہ شعر ہوشیار ہو چکا ہے، وہ میدان میں آ چکا ہے۔ جہاں سے کفر سر اٹھائے گا اس کے سر کو انشاءاللہ کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ ہاں، اور جناب جڑاں والے دے اندر چند بینچاں نو اگ لگی، دیواراں سڑیاں، اوتھے جناب وزیر اعلیٰ بھی آ رہے ہیں، اوتھے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، اوتھے ہے الو دا پٹھا چیف جسٹس بھی، جنہاں کہا خادم رضوی کو حافظ کیوں لکھا، اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ عزت تیرے کنٹرول ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بھائی عزت دنیا اس لیے کر رہی ہے کہ اس مرد کلندر کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس نے عزت رسول پہ پہرا دیا ہے۔ جو عزت رسول پہ پہرا دیتا ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول عزت عطا کرتا ہے۔ اے جناب آ گئے، چند دیواراں جلیاں، آ کے اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ دیواریں جلائی ہیں ان کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، سب اس کے خلاف جہاد کریں۔ اچھا جی، عیسائیاں دے چرچ دی دیواراں تے چیف جسٹس نو نظر آئیاں، لیکن فلسطین دیاں چیخ دیاں ہوئیاں عورتاں نظر نہیں آئیاں۔ فلسطین دیاں دیواراں تے بچیاں دے لوتھلے لٹکے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اتھے جناب فاسفورس بمباں دی بمباری اور ادھے نال جناب ہزاراں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ہن چیف جسٹس نہیں کہنا بھی جناب جہاد فرض ہو چکے، کیوں؟ امریکہ ناراض ہوئے گا، تو عیسائیاں دی حفاظت واسطے تو امریکہ نے خوش ہونا سی، اس واسطے انہاں دے چرچ دے چند بینچ سڑن، دیواراں گرن تے جہاد فرض ہو جائے تے مسلمان لٹ جان۔ جناب کشمیر دیاں بچیاں چیخ دیاں رہیاں، کسے سنی ہے؟ کسے چیف جسٹس نے؟ کسے دوسرے تیسرے نے؟ ہر ایک کوئی بھنگ پی کے ستا ہے، سب نے ستو پیتے نے تے جناب وہ عیسائیاں واسطے تے سارے ریڈی نے۔ تے جدوں جناب دین دی باری آئے، جدوں اسلام دی باری آئے، جدوں حضور دی امت دیاں بچیاں دی باری آئے، سب کوئی خاموش۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، محبوب کافراں تے منافقاں نال جہاد کرو، واغلظ علیہم، انہاں تے سختی فرماؤ، انہاں نوں تاس کے رکھو، آسرا نہ کرو۔ یہ تے قرآن دا فرمان ہے۔ پھر کیتا اعلان، کیوں؟ امریکہ ناراض ہو جائے گا تو بادشاہ نہ سانو ایسے چیف جسٹس دی ضرورت ہے، نہ ایسے ذمہ داران دی ضرورت ہے، سانو تے انہاں ذمہ داران دی ضرورت ہے جڑے کہن یار پاویں دنیا تے کلی دا ککھ نہ رہ جائے لیکن حضور دی عزت تے بھی پہرا ہوندا رہے، حضور دی ختم نبوت تے بھی پہرا ہوندا رہے، اور اسلام تے بھی پہرا ہوندا رہے۔ اور کوئی کہہ رہے ہیں یا اللہ ابابیل بھیج دے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے، تہاڈیاں دعاواں کوئی نہیں قبول ہون۔ حضور نال ود کسی دی دعا قبول ہو سکتی؟ اچھی بولو۔ کہ حضور تلوار چک کے پھر بدر وچ کیوں گئے؟ دعا کرتے رہندے۔ احد وچ کیوں گئے؟ خندق وچ کیوں گئے؟ پتہ چلیا دعا بھی ادو ہی قبول ہوندی ہے جدوں تسی میدان عمل دے اندر کھڑے ہو۔ ہاں، انہاں دیاں دعاواں قبول ہون گیاں جیڑی ماں اپنے 2 لختے جگر دی لاش چک کے تے آواز دے رہی ہے یا اللہ یہ تے 2 بچے سن، اگر 100 بھی ہوندے تے ایک ایک کر کے تیرے دین تے قربان کر دیندے۔ دعاواں تے انہاں دیاں قبول ہونیاں، انہاں بدماشاں دے گنڈیاں دیاں دعاواں کدیاں قبول ہونیاں جو عدالت تے فیصلہ کرنے واسطے بیٹھا ہے، نال جڑا پیچھے کرسی کھچن والا ہے 8 لاکھ دی تنخواہ ہے۔ ایسے بدماشاں دی دعا سنی جائے گی جنہیں اسلام دے غدار ہون، جنہیں دین دے غدار ہون، جنہاں نوں لفظ حافظ برداشت نہ ہوئے، کسے بندے نوں اللہ عزت دے تے انہاں نوں عزت برداشت نہ ہوئے، دسو انہاں دی دعا قبول ہوئے گی؟ ہاں، اگر ابابیل آئے تے انج دے خنزیراں دے سر جناب وہ کنکریاں برسان گے۔ تو اس واسطے ساتھی اپنے کان کھڑے کر لو۔ انگریز دی ایک بہت بڑی چال ہے، ہر اونچی پوسٹ تے انہاں او بندے بٹھائے نے جڑے اسلام مخالف ہوں۔
جڑے دین مخالف ہوں، جڑے قرآن مخالف ہوں، تے ایسا نظام کہ جڑا اسلام مخالف ہوئے لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میدان دے اندر موجود ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان انشاءاللہ العزیز ہر ایسے غنڈے اور بدماش دا راستہ روکے گی اور رسول اللہ دے دین نو تخت لے کے آئے گی۔